دیکھیں ایک ادنا سا جس کا تعلق احکام سے بھی نہیں ہے، خواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وحی کا سلسلہ ختم لیکن مبشرات باقی ہیں۔ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ اس میں آپ نے فرمایا سچے خواب، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب، اچھا ہم اس کو فضول سمجھتے ہیں، خوابوں ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ خواب کا زندگی پر اثر ہوتا ہے، خواب بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے، خواب بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے، خواب بعض اوقات کامیابی کی علامت ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس امت کے لیے اللہ نے ہر چیز پیدا کی جو کام کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے، دیکھیں سورج ہمارے لیے ہے، چاند ہمارے لیے ہے، رات ہمارے لیے ہے، دن ہمارے لیے، پھل فروٹ ہمارے لیے، درخت کی چہل پہل یہ ہمارے لیے، چرند پرند درند یہ ہمارے لیے ہے، یہاں تک کہ سانپ بچھو بھی ہمارے فائدے کے لیے، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی اللہ نے، لیکن ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا، ساری کائنات تمہارے لیے ہے لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تم کیا کرو؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، ثواب کے کام زیادہ کر کے آتا ہے، جس کو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بعض لوگ فخر سے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میری کتاب۔ یہ کتاب کون سی ہوگی؟ یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ 24 گھنٹے میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ اچھا نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو اللہ لکھ دیتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں لکھ لو، لیکن گناہ کریں تو گناہ کی ڈیوٹی اس پر ہے، یہ گناہ لکھنے والا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا گناہ لکھوں؟ اس کو حکم دیا جاتا ہے نہیں صبر کرو شاید توبہ کر لے۔ پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد گناہ لکھوں، اس کو کہا جاتا ہے شاید توبہ کر لے۔ یہاں تک کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے مثلا چوری کرتا ہے پھر بتا دیتا کسی کو، ڈاکہ پھر بتا دیا کسی کو، شراب پی لی پھر بتا دیا کسی کو، اللہ نہ کرے بدکاری کر دی کسی کو بتا دیا، اللہ نہ کرے خیانت کی، بددیانتی کی، ملاوٹ کی، کوئی بھی کام کیا اور بتا دیا کسی کو، اب مجبوراً کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے گواہ بنا لیا اب لکھ لیجیے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ توبہ شاید بھی کر نہ لکھو، ابھی بدعملی گناہ نہ لکھو شاید توبہ کر لیں۔ اللہ اتنا کریم ہے، لیکن ہم خود غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم خود کوتاہیاں کر جاتے ہیں، ہماری نافرمانی۔ اس کو اللہ فرماتے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس میں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، کوئی مصیبت ہے تمہاری وجہ سے، کوئی تکلیف ہے تمہاری وجہ سے، کوئی الزام تہمت لگ گئی تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے تم ٹھیک ہو جاؤ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ٹھیک ہو جاؤ گے تمہیں مزے کی زندگی عطا کر دی جائے گی اور دنیا میں جنت بنا دی جائے گی تمہارے لیے۔ لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے ڈھیل دیتے ہیں ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ خواب ہمارے لیے بعض اوقات کامیابی کی علامت ہوتے ہیں، خواب بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے، خواب بعض اوقات ڈرانا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایک سبحانک اللہ کا ترجمہ نہیں ساری زندگی سیکھ سکتے، فاتحہ ہر روز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتے، قل اللہ احد ہر روز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتے، مثلا جو الفاظ بھی نماز میں ہم دہراتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمدہ، ہم زندگی بھر نہیں اس کو سیکھ سکتے، اللہ اکبر اس کا حقیقی مطلب کیا ہے نہیں سیکھ سکتے ہم، سبحان ربی العظیم ہم نہیں سیکھ سکتے، سبحان ربی الاعلی ہم نہیں سیکھ سکتے۔ تو زندگی ایسی ہماری گزر رہی ہوتی ہے جبکہ اللہ ہر چیز کے بدلے میں کچھ کامیابی دینا چاہتے ہیں، کچھ خوشی دینا چاہتے ہیں، کچھ سکون دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو لیکن یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، یعنی خواب کو عام نہ سمجھے، خواب کا زندگی پر اثر ہوتا ہے، خواب کامیابی کی علامت ہوتی ہے، خواب خوشی کی علامت ہوتی ہے، خواب ترقی کی علامت ہوتی ہے، لیکن ہم بعض اوقات ایسے ہے خواب دو قسمیں ہی یاد رکھیے گا، اس میں برے خواب بھی ہیں اچھے خواب بھی ہیں۔ اچھے خواب حضور نے بتایا کس کو بتاؤ؟ جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو تعبیر بھی جانتا ہو۔ برے خواب کسی کو بھی نہ بتاؤ۔ لا علم بھولا بھالا ہے ہر بندہ، جو خواب کی تعبیر نہیں جانتا اسے خواب بتائیں گے نقصان ہوگا۔
سب سے بڑا معبر 1400 سال کا ابن سیرین ہے. ان کے سامنے کسی نے کہا کہ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں، ابھی چھوٹے تھے. انہوں نے خواب دیکھا ستارے اور سورج سجدہ کر رہے ہیں مجھے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا یہ خواب نہ بتانا، یہ خواب نہ بتانا بھائیوں کو. نبی جس کو نبوت ملنی ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے، باپ نبی ہے، باپ کو بتا رہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو باپ منع کرے خبردار خاموش، یہ بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا، یہ خواب بھائیوں تک پہنچ گیا کہ حضرت یوسف نے، اس وقت حضرت یوسف تو نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے یوسف ہے، سب سے چھوٹے تھے حضرت یوسف. ان کو خواب پتہ چل گیا، سب نے اکٹھی رائے بنا کر مشورہ کر کے کنویں میں ڈال دیا. کام ہی تمام کر دو، اس کو مار دو ورنہ ہمیں. انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب واضح تھا کہ سارے بھائی اس کے محتاج بنیں گے. ایک وقت آئے گا سارے بھائی یوسف کے محتاج بنیں گے، یہ حکمران ہوگا اور سارے اس کے تابع فرما ہوں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. وہ سمجھتے تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے یہ سمجھتے تھے. تو اس لیے حضرت یعقوب نے منع کیا حضرت یوسف کو، لیکن چونکہ بچپن تھا، چھوٹے تھے کہ خواب بتانا نہیں کسی کو. بھائی کو پتہ چل گیا اس لیے وہ اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا. اپنے اعتبار سے مار دیا تھا انہوں نے، سگے بھائیوں نے مار دیا تھا انہوں نے. یہ تو اللہ نے کرم کیا بچانا تھا. اللہ تو اللہ ہے، عزت کے نقشے میں سے ذلت کے نقشے میں سے عزت نکال دے اور موت کے آثار میں سے زندگی پیدا کر دے، زندگی کے آثار میں سے موت پیدا کر دے. یہ اللہ ہی ہے. اللہ نے بچانا تھا، بادشاہ بنانا تھا اور ان کو جھکانا بھی تھا، اور ایسے ہی ہوا. لیکن خواب کا اثر ہوتا ہے میرے دیدو. ہماری بہت ساری کوتاہیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں ہمارے خوابوں کی وجہ سے آتی ہیں. کیوں؟ ماں نے خواب دیکھا، شوہر کو بتا دیا. بیوی نے خواب دیکھا یا کسی بہن کو بتا دیا، بہن نے دیکھا بہن کو بتا دیا، بھائی نے دیکھا بھائی کو بتا دیا، بیٹی نے دیکھا باپ کو بتا دیا. یہ نقصان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع ہے، مت بتاؤ خواب. اگر آپ کو کوئی علم والا لگے کہ یہ تعبیر جانتا ہے تو خواب اسے بتاؤ ورنہ تمہارا نقصان ہوگا. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے معبر امت کے، ان کو کسی نے کہا حضرت فلاں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا؟ دو یہ پاؤں ایک پہاڑ پر اور یہ ایک پہاڑ پر، ایک ٹانگ ادھر ہے دوسری ٹانگ ادھر ہے، ایک پاؤں ادھر ہے دوسرا پاؤں ادھر ہے. اچھا کسی لا علم بھولے بھالے کو بتا دیا خواب، وہ بھولا بھالا تھا، اس نے کہا یہ تو مر گیا، یعنی ایک ٹانگ ادھر ہے دوسری ادھر ہے، اس کا مطلب ہے تو چر گیا، تیرے دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ کا کرنا دیکھیے، واقعی دو ٹکڑے ہوئے، دو ٹکڑے ہو کر مر گیا وہ. ابن سیرین کو کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں نے خواب دیکھا تھا، اور کسی کو کہا، اس نے جیسے کہا ویسے ہی ہو گیا. اور یہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. اب اگر آپ نے خواب بتا دیا کسی کو اور وہ بھولا بھالا ہے، خواب بتا دیا وہ نادان ہے، خواب بتا دیا وہ کم عقل ہے، تعبیر کو نہیں جانتا، جو کہے گا نا، جو لفظ بولے گا وہ ہو کر رہیں گے. تو اس لیے منع فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو کتنا پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک آنے والے انسان، آپ نے فرمایا مت بتاؤ خواب جس کو تعبیر کا علم نہ ہو، چاہے باپ ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو. خواب نہ بتاؤ، تعبیر نہیں جانتا ورنہ نقصان کر جاؤ گے. وہ نقصان ہوا، ایک پاؤں ادھر دوسرا ادھر، ایک ٹانگ ادھر، تو ارے تو چر گیا، اگرے تو مر گیا. ایسا ہی ہوا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. ابن سیرین کو کسی نے بتایا، وہ تعبیر جانتے تھے، وہ اس فن سے واقف تھے. فرمایا ارے اللہ کے بندے، یہ کسی دیوانے کے پاس پہنچ گیا، بھولے بھالے کے پاس پہنچ گیا، ورنہ دو پہاڑ دو علاقوں پر پاؤں یا ٹانگ، اس کا مطلب تھا دو علاقوں کی سرداری ملنی تھی، دو علاقوں کی حکومت ملنی تھی، دو علاقوں کی بادشاہت ملنی تھی. لیکن لا علم نادان بھولے بھالے کو بتا کر یہ زندگی ہار بیٹھا. تو ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب خواب غلط لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو تعبیر سے الف بے کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں. حضور نے ارشاد فرمایا خواب دیکھو تو اس کو بتاؤ جو آپ سے محبت کا تعلق رکھتا ہو، آپ سے انسیت ہو، آپ سے الفت ہو، آپ سے پیار کرتا ہو اور تعبیر بھی جانتا ہو. ورنہ جو کہے گا، خواب بتا دیا، جو پہلے لفظ ہوں گے وہ یہ ہو کر رہیں گے. پہلے ایک صاحب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ سانپ کاٹ رہا ہے، اس نے بہن کو بتا دیا، سانپ کے کٹنے سے مر گیا وہ.
سانپ کے کٹنے سے مر گیا وہ، ارے تو بچنا تجھے سانپ کاٹے گا، ایسا ہی ہوا، سانپ کے کاٹنے سے مر گیا۔ ورنہ یہ سانپ کا کاٹنا یہ تھا کہ دشمن خبردار ہو جاؤ، یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے خواب میں کہ خبردار ہو جاؤ، کوئی دشمن ہے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو بندہ احتیاط کرتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے۔ اب اس نے بہن کو بتا دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے مجھے سانپ نے بڑھا، نو دھیان کرنا، یہ سانپ ہوتے بھی ہیں، ایسا ہی ہوا۔ اس لیے منع فرمایا میرے نبی نے، مت بتاؤ خواب کسی بھولے بھالے کو، وہ بھولا بھالا چاہے مرد ہو یا بھولی بھالی عورت ہو، خواب نہ بتاؤ کسی کو۔ جو الفاظ وہ کہے گا، جو بیان کرے گا، جو جملے بولے گا، وہ اللہ واقع کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے نبی نے منع فرمایا کہ خواب حجت ہے، خواب مبشرات ہیں، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، خواب سچے ہوتے۔ اچھا، تعبیر دن کے خواب کی بھی ہوتی ہے، رات کے خواب کی بھی ہوتی ہے، فرق ہے۔ گرمی کا خواب الگ، سردی کا الگ ہے، صبح کا خواب الگ ہے، رات کا خواب الگ ہے، رات کے ابتدائی حصے کا خواب الگ ہے، رات کے انتہائی حصے کا، اس میں فرق ہے۔ پھر مزاج کا فرق ہے، مرد نے دیکھا کیا ہے، عورت نے دیکھا کیا ہے۔ مثلا سونا مرد دیکھے تو یہ مصیبت ہے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے فوری۔ سونا عورت دیکھے تو بڑی کوئی خوشخبری ہے، جیسے کوئی مال ملے گا، جائیداد ملے گی، کوئی کاروبار کر رہے ہیں بڑا منافع مل جائے گا، یا کوئی بڑی خوشخبری مل جائے گی، جیسے کنواری ہو یا کنوارا ہو تو شادی شدہ ہو جائے، شادی شدہ ہو تو اللہ اولاد دے دے، تو کوئی بڑی خوشخبری ہے یا کوئی بڑی نعمت ہے یہ سونا۔ لیکن اگر مرد دیکھتا ہے تو کوئی مصیبت ہے، پھر خبردار ہو جائے۔ خبردار کیا فرمایا؟ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اٹھتے ہی خواب میں 3 دفعہ تھوتو کر لیا، اعوذ باللہ پڑھ لیا اور صدقہ دے دیا، تو اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جو آنے والی ہوتی ہے۔ تو خواب کا تعلق ہے زندگی میں، ہماری زندگی سے خواب کا تعلق ہے، لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں۔ ہم خواب بیان کس سے کرتے ہیں؟ بھائی سے کرتے ہیں، بہن سے کرتے ہیں، ماں سے کرتے ہیں، باپ سے۔ ان میں سے کسی کو علم نہیں ہوتا خواب کا، کوئی بھی تعبیر نہیں جانتا خواب کو۔ آپ پڑوسی کو بتا دیا، کلاس فیلو کو بتا دیا، روم میٹ ہے اس کو بتا دیا، آفس ورک میں اکٹھے بیٹھے ہوئے کلیریکل اسٹاف ہے اس کو ذکر کر دیا، تو میرے نبی نے منع کیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے ما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی جو کہہ دے نا عمل کرو، اور میرا نبی جہاں سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو حضور منع کر رہے ہیں خواب بیان نہ کرو، خواب نہ بتاؤ کسی کو، کیا ہوگا؟ واقع ہو جائیں گے۔ بھولا بھالا کی بتا دے گا، جیسے میں نے کہا سانپ کا کاٹنا دیکھا، بہن کو بتا دیا، اس نے کہا دھیان کرنا یہ سانپ ہوتے بھی ہیں ادھر، ایسے ہی ہوا۔ اس نے جو کہا دھیان کرنا سانپ ہوتے ہیں، سانپ نے ہی کاٹا، وہ سانپ سے ہی مرا، سانپ سے ہی مرا۔ ورنہ علامت کیا تھی؟ جیسے میں نے کہا دشمن کی علامت تھی، کیونکہ دشمن ہے، چالیں چل رہا ہے یا فنکاری کر رہے نقصان پہنچانے کی، تو بندہ صدقہ کرتا ہے۔ برائی آتی ہوئی دیکھے صدقہ کر دیا، اللہ برائی کو بچا دیتے ہیں، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کوئی نادان تھا، بولا بالا تھا، بہن کو بتا دیا، اور ہم سارے غلطیاں کرتے ہیں، یہ غلطیاں ہم سارے کرتے ہیں۔ خواب دیکھ کر کسی کو نہ بتائیں جب تک کہ تعبیر نہ جانتا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کو دیکھیں، اللہ ہے، اللہ بھی پیار کرتے ہیں ہم سے، اللہ کے نبی بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے؟ جو میرا نبی کہہ دے اس پر عمل کرو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانا کھا رہا تھا بدو، تو وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اچھا، حضور نے منع فرمایا، الٹا ہاتھ لینا دینا بھی شیطان کرتا ہے، کھانا پینا بھی شیطان کرتا ہے۔ یہ جو اسٹائلش انداز میں لڑکے بوتلیں پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ اسٹائلش انداز ہے نا ان کا، جو خصوصاً میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کو فخر سے سمجھتے ہیں، یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا۔ حضور نے فرمایا یہ شیطان کرتا ہے، یعنی اس وقت یہ جو پی رہا ہے، جو چائے پی رہا ہے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لیتا بھی شیطان ہے، دیتا بھی شیطان ہے۔ کوئی بھی چیز الٹے ہاتھ سے میرے نبی نے نہ لی ہے نہ دی ہے زندگی بھر، کوئی بھی۔ اب آپ نے شاید کیا فرمایا؟ شیطان، خبردار بچ جاؤ، خبردار بچ جاؤ، کوئی کر رہا ہے تو شیطان ہے۔ مثلا آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے الٹے ہاتھ سے، اور پیار محبت سے کہہ دو بھائی نہ کرو، کیوں؟ حضور نے فرمایا شیطان ہے، یہ انسان کے روپ میں ہے، چاہے وہ بہن ہو یا بھائی ہو یا کزن ہو، چچا ہو، تایا ہو، الٹے ہاتھ سے کوئی دے رہے سمجھو شیطان ہے یہ۔ میرے نبی نے فرمایا تو حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا بدو، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا سیدھا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ فنکاری بھی کیسے کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
یا رسول اللہ میرا ہاتھ ہی کام نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا تیرا ہاتھ کام ہی نہ کرے، موت تک اس ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکا